سر پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا دوسرے پر کیا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کا ہم پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے میں ہم دوسروں کا اثر قبول کر کے جو غلطی کریں تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جہاں آپ با اختیار ہیں وہاں آپ جواب دیں، اور جہاں آپ با اختیار نہیں ہیں وہاں آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ با اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان اپنی کوشش کرو، آگے پھر بحث نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیس کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حشر کے روز خدا پوچھے گا تو یہ کہہ دوں گا میں گنہگار نہ تھا، اس نے گنہگار کیا۔ جتنا آپ کے پاس امکان ہے اس کی کوشش کر لو۔ جہاں مجبور اور بے بس ہو جائیں وہاں خاموش ہو جائیں، کم از کم آپ اس کا ایکٹیو حصہ نہ بنیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس دشمن کو گرا نہیں سکتے تو گناہ کو کم از کم نظروں سے ہی گرا دو۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، بس یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ شاہین کو گرفتار کر لے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انفرادی طور پر آپ کی تکمیل ہو، اور پھر انفرادی طور پر تکمیل ہونے کے بعد اجتماعی طور پر آپ کی تشکیل ہو جائے تو یہ خود بخود ہو جائے گی۔ تو سماج جہاں تک آنسریبل ہوتا ہے وہ الگ کہانی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سماج کی آنسریبلٹی اس دنیا میں نہیں ہے۔ انفرادی طور پر آپ اللہ کے آگے جواب دیں گے۔ یہاں مفر نہیں ہے تو وہاں بھی مفر نہیں ہے۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سماج کی طرف سے یہ اینٹ ہمارے گھر میں آئی تھی، ہم کیا کرتے؟ جتنا کچھ کر سکتے ہو اتنا ضرور کرو۔ جہاں کچھ نہیں ہو سکتا وہ مجبوری ہے۔ اگر کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے جہاں پر رشوت لینا ضروری ہو جاتا ہے تو آپ نہ لیں۔ لینا ضروری ہے تو لے کر کسی اور کو دے دو۔ برائی تو اس کے حصے میں آئے گی۔ برائی آئے گی، پیسہ تو نہیں آئے گا۔ کسی کام میں وہ پیسہ لٹا دو، کسی کے منصوبے میں شامل کر دو۔ جرم میں اور گناہ میں بڑا فرق ہے۔ جرم ہوتا ہے حکومت کے قانون کا انکار، اور گناہ ہے اللہ کے قانون کا انکار۔ جرم پکڑا جائے تو جرم ثابت ہو جاتا ہے، نہ پکڑا جائے تو جرم نہیں ہوتا۔ گناہ نہ پکڑا جائے تب بھی گناہ ہوتا ہے۔ گناہ اگر جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، اندھیرے میں ہو، تاریکی میں ہو، صحرا میں ہو، دریا میں ہو، یا کہیں بھی ہو، وہ گناہ ہے۔ اور جرم جب تک گرفت میں نہیں آتا وہ جرم نہیں ہوتا۔ اس لیے جرم جو ہے وہ دریافت پر جرم کہلاتا ہے۔ دریافت نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ گناہ اگر دریافت نہ ہو تب بھی گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں اللہ کے آگے بحث نہیں ہو سکتی، یہاں پر آپ بحث کرتے ہیں۔ اس میں دقت والی کیا بات ہے؟ جتنا گناہ سے بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ آپ رشوت لیا نہ کریں۔ اگر کسی نے زبردستی رشوت دی ہے تو جا کر دریا میں ڈال دو۔ اگر رشوت کے پیسے ضرور لینے ہیں تو اولاد کو نہ کھلانا، ان کی عاقبت خراب نہ کرنا، خود کھا لو، اور پھر تمہارے پیٹ میں جو آگ ہوگی اس کو برداشت کر لو۔ اولاد کو کم از کم رشوت کا پیسہ نہ کھلانا۔ اولاد کو صحیح رزق کھلاؤ، ورنہ اولاد گستاخ ہو جائے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ انہیں حلال کی کمائی کھلاؤ۔ رشوت کی کمائی انسان نمائش پہ لگاتا ہے تو آپ نمائش چھوڑ دو، پھر رشوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمائش کا مطلب ہے لوگوں کو متاثر کرنا، تو لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، آج بھی لوگ ہیں جو رشوت نہیں لیتے، تو آج بھی ایسے لوگ زندہ ملیں گے جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس سماج میں کتنے ہی بے وقوف لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ سادہ سادہ شریفانہ زندگی بسر کرو، ہیرا پھیری بند کر دو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حالات کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ہم اس گرفت میں ہیں جو شاہین ہے، اور ہم چڑیا، تو چڑیا سے کیسے بچے؟ چڑیا کے لیے بچنا شرط نہیں ہے، بلکہ چڑیا کے لیے عاقبت بچانا شرط ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، اس میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ بچانا عاقبت کو ہے۔ اگر ایٹ دس کاسٹ آف لائف عاقبت محفوظ ہوتی ہے تو کر ڈالو، عاقبت کی اور بات ہے۔ اور اگر یہاں کی زندگی بچ سکتی ہے تو وہ بھی بچا لو، لیکن اگر یہ زندگی دے کر آخرت بچ جاتی ہے تو بچا لو۔ باقی رہ گیا سماج اور اس کا شاہین جیسا ہونا، تو میں نے اس طرح بات نہیں کی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ چڑیا پر یہ فرض عائد نہیں کیا گیا کہ وہ باز کو شکار کرے۔ چڑیا چڑیوں میں رہے اور باز بازوں میں رہے۔ کچھ چڑیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شاہین کی خوراک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ شاہین کی فطرت ہے خوراک کھانا، اور چڑیا اس کی فطرت ہے۔ چڑیا کو بچانا آپ کا مقصود نہیں ہے، شاہین کو مارنا بھی آپ کا مقصود نہیں۔ آپ کا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے پریمیسز میں سنسیئر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، آگے سے اجلت نہ کرنا۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ گناہ سے بچو تو آپ بچ سکتے
سکتے ہو، تبھی تو کہا ہے اللہ نے، اگر کہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو تو آپ بچ سکتے ہو، تبھی اس نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو تو آپ عزت کر سکتے ہو، اس لیے ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو آپریٹ نہ ہو سکے، ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں کیا ہوگا جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ غریب مل کے امیر کو مار دیں، کبھی ایسی بات نہیں کی۔ میں نے کہا تھا کہ امیر اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اور غریب اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ آپ اپنے پریمیسس میں اچھے انسان بن جاؤ، غریب ہو تو بہت اچھے غریب بننے کی کوشش کرو، امیر ہو تو اچھے امیر بننے کی کوشش کرو۔ یہ فرمان ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، حبیب اللہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ غریب کیسے سخی ہوگا؟ امیر تو سخی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پیسے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ غریب اس طرح سخی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے پیسے کی طرف رجوع نہ کرے، امیر کے پاس اگر وہ پیسہ دیکھے تو اس میں سے کچھ پیسے لینے کی تمنا نہ کرے۔ یہ غریب کی سخاوت ہے، تو ہر آدمی سخی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ آپ کو دبوچ رہا ہے، راستے میں اتفاق سے گناہ کی دیوار اگر آپ کے سر کے اوپر گر گئی ہے تو اس کا ابلاغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاموشی سے چلتے جاؤ۔ اگر گناہ میں آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کی گرفت ہوگی، اور اگر تو ان اور کرہن ہو تو یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں آپ نے انجوائے کرنا شروع کر دیا وہاں آپ کی گرفتاری شروع ہو گئی، جہاں آپ کی خواہش شامل ہو گئی وہاں آپ کی گرفت آ گئی۔ اگر مجبوری تھی تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کی استعداد سے زیادہ حکم نہیں فرمایا۔ یہ نہ کہنا کہ سماج ہی ایسا تھا، ہر طرف عیاشی تھی، ہم کیسے گناہ نہ کرتے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آج کل کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے۔ اس دور کے اندر بھی رشوت نہ لینے والے موجود ہیں، اس دور کے اندر رشوت نہ دینے والے بھی موجود ہیں۔ آپ ان بے وقوف لوگوں کی طرح زندگی بسر کر لو تو بڑے آسان ہو جاؤ گے۔ آپ دانائیاں کرتے ہو، رشوت لیتے رہتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی بات کا فیصلہ ہو گیا کہ کیا گناہ سے بچا جا سکتا ہے؟ تو میں جواب دے رہا ہوں کہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خلاف ورزی کو گناہ کہتے ہیں۔ کیا گناہ معاف ہوتا ہے؟ ہاں معاف ہوتا ہے۔ اگر گناہ کرنے والا جس نے گناہ کیا ہے اگر توبہ کر لے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو توبہ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے، پکی توبہ ہو جائے۔ آپ سب محفوظ رہیں اور خوش رہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔